شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے۔ میں ہوں شوکت مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان اردو۔ آج جو میرے مہمان ہیں جبری سے میرے ساتھ شکیل مغل صاحب، اور علی سے میرے ساتھ شاہجہان عباسی صاحب جو سابقہ نیب ناظم بھی رہے ہیں۔ آج انہی کے ساتھ جو ہمارے سوال و جواب ہوں گے کہ ہمارا کے پی کے اندر محکمہ جنگلات، گزارا جات اور جی ڈی اے آیا کہ یہ جی ڈی اے جو آ چکا ہے، سوار ہو چکا ہے، یہ جی ڈی اے کا آنے کا مقصد کیا ہے؟ اسی بارے سے شاہجہان عباسی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ میں پہلے تو ان دونوں مہمانوں کو میں اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ جی شاہجہان عباسی صاحب، آپ اقتدار کے اندر آپ سابقہ نیب ناظم بھی رہ چکے ہیں۔ یہ لوگ ہمارے گاؤں، ہمارے علاقے میں اثر انداز ہو چکے ہیں۔ کیا آیا ان کا آپ کیا دفاع کرنے جا رہے ہیں یا کیا دفاع کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ شوکت مغل صاحب، آپ نے ایک بڑے اچھے موقع پہ بات کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ جہاں تک جی ڈی اے کا تعلق ہے نا، دیکھیں جی، جی ڈی اے ایک انتظامی ایشو ہے۔ جی ڈی اے نے جگہ لی ہے ٹی ایم اے کی، تو یہ ایگزیکٹو اتھارٹی کے آدمی شاید چیف منسٹر یا دوسرے جو بلدیات کا محکمہ یا کوئی بھی ہے، اس کو بالکل ایک ینگ جنبش کو ختم کر سکتا ہے اور دوبارہ اتھارٹی ٹی ایم اے کو دے سکتا ہے، یا اس کے لیے کوئی اور۔ یہ کلیئر کٹ قانونی معاملہ نہیں ہے جی ڈی اے، یہ انتظامی معاملہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ حکومت وقت کا کام ہے۔ یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، اس میں ہمارے منتخب نمائندے بھی رول ادا کر سکتے ہیں۔ یہ عدالتوں میں جانا یا اس طرح کا یہ جی ڈی اے والا معاملہ نہیں ہے۔ جہاں تک جنگل کا معاملہ ہے نا، جنگل والے اختیارات کا نجائز وہ کر رہے ہیں، یہ تجاوز کر رہے ہیں، اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں۔ وہ کیوں کر رہے ہیں اس کو نہیں سمجھتے۔ اس میں ایک پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے، مالک اور جنگل والوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا کہ جی یہ چیز ہم آپ کے سپرد کر رہے ہیں، جیسے چیڑ کا درخت لے لیں، یہ چیڑ کا درخت ہم آپ کے سپرد کر رہے ہیں اور آپ اس کی حفاظت کریں، اور اس کے بدلے آپ کو 25% ہم اس درخت میں سے دیں گے۔ جب یہ بکے گا، اس کی آمدن ہوئی، اس میں سے 25% آپ کو دیں گے۔ ساتھ یہ بھی تھا کہ ہم خود بھی استعمال کریں گے، تو ہم آپ سے اجازت لے کر کریں گے۔ اتنی ساری بات ہے، اس کے علاوہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ ایشو بنایا کیوں گیا ہے؟ اب مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے تو بڑی تحریک چلائی ہے جی 14-15 سال پہلے، کیونکہ 15 سال میرا وہ اتنا وہ کردار نہیں تھا، سیاسی طور پہ بھی میں کمزور ہو گیا، این جی او کے ساتھ کام کرتا تھا، اس لیے مجھے بہت سی چیزیں بھول گئی ہیں۔ اب مجھے یاد آیا کہ میں نے تو بڑے احتجاج کیے ہیں، اسمبلی کے سامنے کیا ہے، پشاور پریس کلب میں سیکرٹری جنگلات والوں سے۔ اس میں ہمارا یہ تھا کہ یہ جو لوگ جب یہ جنگل کاٹتے ہیں، یہ درخت کاٹتے ہیں، اس کو بیچتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن کرتے ہیں، تو یہ ہمارا نمائندہ ساتھ رکھیں، اور جب یہ مارکیٹ میں جائیں تو ہمارا نمائندہ ساتھ ہو، تاکہ یہ ہمیں صحیح پتہ نہیں چلتا ہے کہ انہوں نے یہ چیز کتنے کی بیچی ہے، تو ہمارے نمائندگی کی موجودگی میں بیچیں، تاکہ ہمیں صحیح طریقے سے 75% مل جائے۔ اس جان میں عباسی یہ صاحب، جان جی عباسی جی صاحب، قطع کلامی کی معذرت کہ آپ اس گورنمنٹ کا حصہ ہیں، آپ اس گورنمنٹ کے اندر ہیں، آپ کے لوگ، آپ کی عوام بہت زیادہ پریشان ہے۔ آپ ان کی جی جی پریشانی کا حل کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ وہ 75%، وہ فلانے پرسنٹ، وہ بیک ڈیٹوں میں پیچھے ختم ہو گیا۔ اب نیا تبدیلی جو آپ تبدیلی لے کے آئے ہیں، جس تبدیلی کا آپ حصہ ہیں، کیا آپ یہی تبدیلی لے کے آئے ہیں؟ کیا جی ڈی اے، کیا محکمہ جنگلات، آج وہ لوگ، کیا ان غریب کے اوپر بدماشی، یہ جو اپنا قبضہ مافیا، یہ مافیا کدھر سے آ گیا ہے؟ شکیل احمد مغل صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ جبری سے آپ کیا سر کہہ رہے ہیں؟ جی، سر میں نے اس دن ایک ویڈیو دیکھی ہے، ہمارے ایس ڈی ایف او صاحب جو مردان سے تعلق ہے، پتہ نہیں کہاں سے ہیں، میری ان سے ایک ملاقات بھی ہوئی تھی۔ وہ ایک بندے کے ساتھ جس کا کوئی میرے خیال سے اپنا وہ تعمیرات کر رہے تھے اپنی جگہ پہ، تنازع تھا، شاید آپ نے بھی دیکھی ہو، شاہجہان بھائی کو بھی پتا ہوگا اس بات کا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کھلم کھلا بدماشی کر رہے ہیں ہمارے جنگلات والے، کھلم کھلا، جس کو بدماشی بولتے ہیں۔ گورنمنٹ ان کی ہے تو ان سے پوچھنے والا ہے کوئی نہیں، جو دل کرتا ہے ان کو وہی کر دیتے ہیں۔ اب جن لوگوں کی آباء و اجداد کی زمینیں، اپنی ذاتی زمینیں، وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ کیا کریں گے؟ وہ کہاں جائیں؟ جی جی شاہجہان سر، بادشاہ، وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ جی وہ میں لوگ کیا جواب کریں دیتا گے؟ ہوں سر میں جی جواب دیتا ہوں نا۔ میں پی ٹی آئی کا ووٹر سپورٹر ہوں، ٹھیک ہے۔ جو ہمارے منتخب نمائندے وہ بھی اس مسئلے پہ بہت زیادہ پریشان ہیں۔
یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ملک میں جو ملکی سیاست ہے کا جو ماحول بنا ہوا ہے، شاید اس وجہ سے ہمارے منتخب نمائندے بھی انڈر پریشر ہیں. دیکھیں اس کے پیچھے یہ جو آتے ہیں ایس ڈی ایف او یا دوسرے ڈی ایف او ہو گیا، یہ تو چھوٹے اہلکار، ان کو جو حکم ملتا ہے وہ کرتا ہے. سوچنے والی بات یہ ہے کہ کس نے کہا ہے کہ محکمہ جو مالکان ہیں وہ جنگل والوں سے این او سی لیں، ہم ان سے این او سی کیوں لیں؟ پہلے ہم درخت کی صرف حفاظت پہ ان کو رکھا ہے، وہ پرموٹ کے لیے انہوں نے ہے. یہ تو ایک کرپشن کا راستہ کھولنے والی بات ہے. دیکھیں یہ بالکل ٹھیک ہے، پرانے انگریز کے ساتھ ہمارے معاہدے ہوئے ہیں، لیکن وہ ملکیت کا معاہدہ نہیں تھا، وہ رائٹ کا تھا اور حفاظت کا تھا کہ یہ چیڑ کا درخت ہے، انہوں نے اگایا ہے انگریزوں نے درختوں کو. تو یہ جو جتنے بھی یہ گزارے تیار ہیں، یہ تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے. یہ بالکل اختیارات تجاوز ہے، چاہے اس میں کوئی مرکزی بڑا افسر ملوث ہے یا صوبائی ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے. ہمارے یہ جو منتخب نمائندگان ہیں، انہوں نے اربوں روپے کے کام ادھر ہمارے کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کیے ہیں. سابقہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں یہ سارے کاموں پہ سارے ان پہ کام شروع، پروجیکٹوں پہ کام شروع ہو گیا تھا. یہ پی ٹی آئی کی حکومت بدنام ہو رہی ہے. ہمارے منتخب نمائندے جو ہیں ان بیچاروں پہ انتہائی انہوں نے محنت کیا، اس کے باوجود لوگ ان سے بیزار ہو رہے ہیں. ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی حکومت سے بیزار ہو رہے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے کہ حکومت کس کی ہے؟ بھائی محکموں کی حکومت تو نہیں ہے. کیا اس کا تعلق عمران خان کے اس نعرے سے کہ میں محکموں کو مضبوط کروں گا؟ یہ ٹوٹل غیر قانونی کام ہے اور یہ بدماشی ہے. دیکھیں ایک حفاظت کی ذمہ داری دی ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ گھر پہ آپ چوکیدار رکھتے ہیں کہ جی یہ چوکیدار آپ میرے گھر کی چوکیداری کریں، اس کیس میں آپ کو یہ تنخواہ دوں گا. وہ بولے کہ جی گھر میں آپ اگر چلتے پھرتے ہیں تو میری مرضی سے چلے. دیکھیں نا، وہ 25% دے کر کے ہم نے جنگل والوں کو اپنے ملازم رکھا ہوا ہے اپنے درختوں پہ. 25% اس کی اجرت دیتے ہیں. وہ مالک کیسے ہیں؟ دیکھیں یہ ٹوٹل بدماشی ہے. ہم بدماشی نہیں کہتے. انگریز ایک زبردست قانون جنگل اگا کے دے گا سب کچھ. پاکستان کے بارے یہ برباد کر رہے ہیں. یہ غلط اس کی وہ کر رہے ہیں، تشریح غلط کر رہے ہیں. شکیر مغل صاحب آپ یہ بتائیں بدماشی ہے کس کی بدماشی ہے؟ گورنمنٹ بھی ان سر کی، بدماشی گورنمنٹ بھی کیا ان ہے؟ کی، ہر چیز ان کی. بدماشی کیوں ہے؟ سر پراپرٹی ڈیلر، محکمہ مال، محکمہ جنگلات، یہ لوگ ملے ہوئے ہیں. یہ ملی بھگت ہے. گورنمنٹ خود کھا رہی ہے. بھائی میرے ان کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. سب چیز ان کو پتا ہونے کے باوجود یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر پا رہے. یہ کہہ رہے ہیں نا بھائی شہجان بھائی، یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ بھائی گورنمنٹ، یہ جنگلات والے بھی تو گورنمنٹ سے ہی ہیں. گورنمنٹ سے کیوں نہیں پوچھتے ان سے؟ میں جواب پیسے دیتا کہاں ہوں. سے لیتے ہیں؟ ہمارے ٹیکس کے پیسے لے رہے ہیں. نہیں بالکل آپ کا سوال جائز ہے. جی شہجان بھائی صاحب ان کا جی سوال جی کمپلیٹ مغل صاحب بات اتنی ساری ہے کہ ان کا سوال کمپلیٹ ہونے دے. جی شکیر مغل صاحب اپنا سر پورے جی کنٹینیو کریں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شہجان بھائی کے علاقے میں ہمارے پی ٹی آئی کے ممبران ہیں جن کا یہ نام لے رہے ہیں، انہوں نے زمینیں خریدی ہیں. ان کو پتہ ہے، ان کے علم میں ہے، جہاں پہ ان لوگ روڈ بنا رہے ہیں. شہجان بھائی ایسے ہی ہے. بات سنیں، آپ جواب سن لیں نا. یہ بات نہ کریں کہ پی ٹی آئی والوں جو مرضیاں خریدے، اس میں نون والوں نے خریدی، پی ٹی آئی والوں نے نہیں میرا میں جس مقصد پہ آ رہا ہوں، یہ بات میں جو نہیں، جس یہ بات مقصد ہے پہ آ رہا ہوں ان کے لیے نہیں. بات کوئی سنیں نا، قانون نہیں ہے. نہیں جی یہ قانون ہے نا. بات ایک قانون کی تشریح آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں وہ ہمارے منتخب نمائندے وہ ہماری سپورٹ کر رہے ہیں کورٹ میں جانے کا. ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ براہ راست وہ کورٹ میں گئے، نہیں ہم گئے ہیں. ہماری پریشانی دیکھا، اچھا جو ہمارے جو وہ اوپر جو برڈن ہے وہ اٹھائیں گے ہماری جگہ. وہ کتنے پریشان ہیں. جہاں تک انہوں نے زمینیں خریدنے کی بات کی، وہ تو کوئی مالک ہے کسی کو بیچتا ہے، وہ چھین تو کسی سے نہیں رہے. اس میں ججوں نے خریدی ہیں، جرنلوں نے خریدی سر ہیں، میں یہی پی عرض ٹی کر آئی رہا والوں ہوں، نے سر خریدی میں ہیں، یہی عرض کر رہا ہوں. نون لیگ والوں نے خریدی ہیں. سارے کی ادھر زمینیں. دیکھیں یہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ جنگلات والے کس اتھارٹی کے تحت یہ کر رہے ہیں، وہ بتائیں. دیکھیں ایک معاہدہ ہے، وہ ہم ختم بھی کر سکتے ہیں. اس ٹائم ایک بندے نے کیا ہوگا، 2 بندوں نے کیا ہوگا، کیونکہ یہ ایک جاگیر تھی. لیکن وہ مالکانہ کو ٹرانسفر ہوتے رہتے. پہلے یہ زمینیں ہماری تھی، اب یہ نئے جو لوگ ہیں ایک دفعہ رجسٹری ہو جائے، انتقال ہو جائے، حتیٰ کہ دیکھیں یہ کسی سوسائٹی کی الاٹمنٹ ہوتی ہے تو اس کو مالکانہ حقوق مل جاتے ہیں. سوال یہ رکھے، اس میں نہ سیاست ہے نہ کچھ ہے. یہ اختیارات سے تجاوز ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ کیا کوئی اور سینئر لوگ کر رہے ہیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے ڈی ایف او کرے، کنزرویٹر کرے یا ایس ڈی ایف او، یہ ان کے فارسٹ گارڈ والے، ان سے الجھنا ہی فضول ہے. یہ ہائر
अथॉरिटी से ही हुआ, जिसने किया वो बेवकूफी कर रहा है, वो गलत कर रहा है। देखें ये जब शाहजहान अब्बासी साहब, ये महकमा माल, ये कंसर्वेटर, ये जंगलात, ये किसके अंडर है? नहीं, ये गवर्नमेंट के अंडर है, ये हुकूमत के अंडर है। लेकिन हम ये देखते हैं ना कि ये देखिए ये सवालिया निशान है, ये जमहूरियत पे सवालिया। मैं एक बात क्लियर करता हूँ, मैं तो कुछ कि इन्होंने अपना मयार इतना गिरा लिया है सियासतदानों ने और मुंतखब नुमाइंदों ने, सिर्फ इसलिए कि एक दूसरे को ये चोर चोर कहते हैं। असल चोर तो ये है। देखे हम क्यों कहते हैं कि एनओसी हम इनसे कभी नहीं लेंगे, हम मर जाएंगे, हम जंगल वालों से एनओसी नहीं लेंगे। उसकी वजह है कि पहले परमिट वो हमारे दरख्त हैं, हम जंगल से तो नहीं मांगते हैं, जंगल से परमिट लेने का हमारा राइट ही नहीं है, वो जंगल वालों का है। जो हमारी मालकियत है उसमें जो दरख्त उसके लिए परमिट में जाते हैं, कितने महंगे दामों बेचते हैं, कोई ब्लैक इनसे ले सकता है। आप करप्शन खोलने का एक नया रास्ता के एनओसी इनसे लें, हम परमिट नहीं ले सकते अपने दरख्त का इनसे। ये इतना ये पहले माल वालों के पैसे, ये हमारे इदारे करप्ट हैं। सियासतदानों ने एक दूसरे को जलील किया है सिर्फ कुर्सी के असूल के लिए। इन मगरमच्छों को मजबूत कर रहे हैं, दिन ब दिन कर रहे हैं। ये जमहूरी सिस्टम पे वो सवाल उठ रहा है, ये क्लियर कट देखें। इतनी दरिया कि ये हमारे महफूज हैं, ये मालिक नहीं है, दरख्त हमारे हैं, इन हिफाजत की जिम्मेदारी दी है वो चीड़ के दरख्त की। उसकी बुनियाद ये कहते हैं, किस तरह कहते हैं, किस कानून के तहत कहते हैं जी एनओसी हमसे ले, हम उनसे एनओसी क्यों लें? हमने तो हिफाजत की जिम्मेदारी दी है, वो मालिक तो नहीं है। ये बात अगर हुकूमत करती है या उसकी समझ नहीं, अभी रेट हुई है ना हाई कोर्ट में। देखिए हमारी अदालतों में ये अदलिया उस तरह किया जैसे पहली थी। ये जो तहरीक आज़ादी के बाद ये अदलिया तहरीक की, वो जो आज़ादी के लिए तहरीक चलाई, उसमें इफ्तिखार चौधरी के 100 मोटो देखे। ये दूसरे जज वो ये तो अपनी मर्जी का कानून इस्तेमाल है, ये इख्तियारात की जंग हो रही है। लेकिन हम गरीब लोग हैं, हम सबसे परेशान इन महकमों से हैं, हम इन महकमों से परेशान हैं। मुंतखब नुमाइंदे हम वोट देते हैं, हम तब्दील कर लेते हैं, ठीक है, एक ने वो हमारे काम नहीं आता हम दूसरे को कर लेते हैं। लेकिन ये सरासर बदमाशी हो रही है जो हमारी। शाहजहान भाई साहब, क्या जीडीए को आप मानते हैं? आप चाहते हैं कि जीडीए आ जाए? देखिए बात सुने ना, जीडीए एक अथॉरिटी है, जीडीए अथॉरिटी है, जीडीए नहीं होगा टीएमए होगा, टीएमए नहीं होगा तो कोई इसकी अपनी अथॉरिटी बनानी पड़ेगी। जब इलाका तरक्की करता है, रोडें बनती हैं, उसकी म्यूनिसिपल सर्विसेज शुरू हो जाती हैं, जहाँ इलाका तरक्की करता है वहाँ कोई कंट्रोल। हम ये नहीं कहते हैं कि हम आज़ाद हो जाएं, ये सब चीज बन जाए, नहीं, हम किसी के ताबे तो होंगे। हम कानून पे अमल दरामद करने के लिए वाले लोग हैं, हम कहते हैं कानून बने जिस पे अमल दरामद हो। ये टीएमए की जिम्मेदारियां जीडीए ने लिए। एक बात क्लियर है कि जो मकामी लोगों में इतनी नहीं है, जीडीए ये गैर मकामी लोग हैं, उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है, वो हमारे भाई हैं, उन्होंने जमीनें खरीदी हैं, वो करें, उन पे वो जीडीए वगैरह जो कुछ करता है। जो हमारी मकामी आबादी है, ये मैं जीडीए डायरेक्टर से मिल करके आया हूँ, मैं कह के आया हूँ कि हमारी वो पोजीशन नहीं है। जब जीडीए हमारी तरफ मुड़ा तो हम देखेंगे कि हमारे मकामी लोग, हम जीडीए को बिल्कुल नहीं मानते, लेकिन वो मुदाखलत ना करें। लेकिन संगड़ा मुखनियाल वो गांव नहीं है, वो एक किस्म का वो अर्बन इलाका बन गया है ना। उसके लिए तो हम नहीं कह सकते इतने बड़े बड़े सोसाइटियां बनी है, मनाल बन रहा है, कंट्री क्लब है, और पता नहीं कितने होटल वगैरह है ना। लेकिन हमारे गांव में तो हम जीडीए की मुदाखलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करते। मैं जीडीए को इसलिए इशू नहीं समझता हूँ, एक तो ये इंतजामी मामला है, ये जब चाहे अपना हुकूमत तो उससे जीडीए से वो अथॉरिटी वापस ले सकती है। दूसरा ये है कि मुझे जीडीए के डायरेक्टर ने मुतमईन किया कि जी आपकी जो मुकामी आबादी है, आपके गांव है, उनमें मुदाखलत नहीं करेंगे, हम सिर्फ मेन रोड की हद तक ही रहेंगे, ठीक है, सफाई का इंतजाम करेंगे, लाइटिंग है या जो कुछ भी बड़ी बिल्डिंग है उनके लिए निश्चित का, हम आपके मुकामी लोगों को नहीं छेड़ेंगे। तो मामला इंतजामी है। शाहजहान अब्बास साहब, मुझे मैसेज बेशुमार आ रहे हैं, मैं वो मैसेज लेके कोई बैठ गया तो बहुत बड़ा टाइम मुझे चाहिए होगा। तो ऐसा है कि ना आपकी कोई सोसाइटी परेशान है, ना आपका कोई होटल परेशान है, ना आपकी कोई और बड़ी अहम जो वहाँ फैक्ट्री बन रही है या कोई भी मामलात हो रहे हैं, परेशान आप लोग हैं, हम लोग हैं जो गरीब लोग हैं। शकील मुगल साहब, आप ये मुझे बताएं, क्या आप ये जीडीए, ये गुजाराजात महकमा जंगलात से आप क्यों तंग हैं? क्या सर जी 7.5 साल हो गए, 7.5 साल हो गए पीटीआई की गवर्नमेंट है।
آیا ان سے آج تک کوئی قانون نہیں بن سکا کہ یہ جو غریبوں کے جو مالکان ہیں، جو ان کی اپنی زمین ہے، وہ جو چاہیں وہاں کر سکتے ہیں؟ شاہجہان صاحب جی 7.5 سال ہو گئے ان کو، ٹھیک ہے، اب کہہ رہے ہیں نا کہ محکمہ یہ محکمہ نہیں، مطلب محکمہ یہ محکمہ جنگلات انڈر گورنمنٹ ہے نا سر، گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے۔ میں مانتا ہوں آپ کی بات، میں آپ کی بات مانتا ہوں۔ ہمارے جبری میں آپ کو شاید پتہ ہے یا نہیں پتا، ایک روڈ کا مسئلہ ہوا تھا۔ آواز بند ہو گئی ان کی دورے سے، جی بات بدنام ہو رہے ہیں اس پارٹی میں، پی ٹی آئی بدنام ہو رہی ہے۔ اگر کوئی فیڈرل کا نمائندہ اس میں مداخلت کر رہا ہے تو وہ بھی سر اگر بدنام ہو رہے ہیں تو ان کو چاہیے نا اپنا نام بنائیں، اپنا نام بنائیں۔ سر اگر وہ بدنام ہو رہے ہیں تو یہ جو شکایتیں ہیں ان پہ عمل درآمد کریں اور اپنا نام بنائیں۔ نہیں، مطلب اس کے نام بتانے کی بات نہیں ہے، جو کوئی اختیارات نام بتانے کی بات میں نہیں کر رہا سر، شاہجہان عباسی صاحب، شکیر مغل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے نمائندے کو، اپنے جو آپ کے ایم این اے ایم پی ہیں، ان کو یہ چیزیں بتائیں کہ یہ سارا افیکٹ ہمارے اوپر آ رہا ہے، اس کا حل تلاش کریں، جلد سے جلد تلاش کریں۔ ہمارے نمائندے دیکھیں، سنیں نا، انہوں نے پبلک خصوصی پبلک ڈے سنگرام میں گیا ہے۔ اب جو ریٹ پٹیشن میں نے دیکھا وہ پبلک ڈے سر، نمائندوں کے یہ اتنا وہ مجبور ہوئے ہیں اور کی وجہ سے کہ ریٹ پٹیشن ہائی کورٹ میں گئی ہے، اس کو چیلنج کیا ہے جنگل والوں کے اختیارات کی تجاوز کو، وہ تشریح کریں گے۔ دیکھیں وہ ہماری پولیٹیکل لیڈر ہمارے ساتھ کھڑی ہے، یہ نہ کرے نا، وہ ہر بوجھ عوام کا اپنے سر اٹھا رہی ہے، مالی بوجھ وہ اپنے سر پہ لے رہی ہے، لیکن ہم نے یہ تو سوچنا ہے کہ حق ہمارا مارا جا رہا ہے تو خام خواہ ہمارے الیکٹڈ لوگ کیوں شاہجہان بھائی یہ محکمے کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہیں ہے، یہ تو بات یہ پوچھنے والی بات ہے، یہ چیف منسٹر کے سوچنے والی بات ہے، یا اگر عمران خان پر راست چیف منسٹر پی ٹی آئی کا ہے، گورنمنٹ پی ٹی آئی کی ہے، سوچنے کی بات ہے، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے۔ ہم ایز اے پولیٹیکل ورکر، ایک ووٹر کی حیثیت سے اپنی پارٹی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، اس سے آپ کی پارٹی بدنام ہو رہی ہے۔ یہ غلط ہو رہا ہے پھر بھی آپ پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جی، غلط ہونے کے باوجود بھی آپ پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ یہ بات تو نہیں ہے نا، یہ حکومت ہے ان کی، ہم نے ان کو ووٹ سپورٹ کیا ہے۔ جب ہمارے ووٹ سپورٹ اس لیے کیا تھا کہ کل آئیں جوتوں سمیت ہمیں لتاڑیں۔ ہم بات سنیں، ہماری نہ مانے نا، ہمارے الیکٹڈ لوگوں کی وہ مانے نا، ہمارے الیکٹڈ لوگ کھڑے ہیں۔ اصل یہی ایشو ہے، اصل ایشو یہی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے اور ہم سر وہ پبلک ڈے عوام کو لولی پوپ ہے، پبلک ڈے تو لولی پوپ ہے، اس کو لولی پاپ نہ کاروائی نہیں ہو سکتی اس پہ، اس کو چھوڑے نا، کاروائی کا اختیار جو ہے وہ کس کو ہے؟ یا اسمبلی کاروائی کا اختیار کس کو؟ یہ بتا دیں کاروائی کا اختیار کس کو ہے؟ لڑ تو نہیں سکتے نا۔ اب جب ہم گئے عدالت میں چلے، عدلیہ میں چلے گئے، ہمارے منتخب نمائندے ہمارے ساتھ کھڑے، بلکہ سر ہم کسی سے نہیں لڑ سکتے، اپنے نمائندوں کا گریبان پکڑ کے کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ قانون نے یہ معاملہ طے کرنا ہے، اب ہائی کورٹ نے طے کرنا ہے۔ قانون دکھانے والے جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کام ہے ہمارے ساتھ چلیں۔ شاہجہان عباسی صاحب، اگر آپ کے نمائندے کورٹوں میں گئے، جہاں بھی گئے، کوئی انہوں نے احسان نہیں کیا ہے، لوگوں نے ان کا چناؤ کیا ہے، لوگوں نے ووٹ دیا ہے، ان کا جانا حق بنتا ہے، لیکن شاہجہان عباسی صاحب پبلک ڈے جب ہوتے ہیں، پبلک ڈے پہ کوئی پبلک ڈے کے بعد کوئی عمل درآمد بھی آج تک ہوا؟ بات سنیں نا، ایک بات کلیئر ہوئی کہ انہوں نے بولا کہ ہم ہر پلیٹ فارم استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، اسمبلی کا پلیٹ فارم بھی استعمال کریں گے، عدالتی پلیٹ فارم بھی کریں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے منتخب نمائندوں کی کیوں نہیں سنی گئی؟ کیا محکمہ جنگلات ہمارے منتخب نمائندوں سے بالا ہے؟ دیکھیں ہمارا ایک منسٹر وزیر بلدیات جو ہے وہ بھی ہمارا ہے، دوسرا ہمارا ایم پی اے، پورے صوبے میں سب سے زیادہ ووٹیں انہوں نے لیے۔ یہ اب یہ سمجھ آ رہی ہے کہ محکمہ جنگلات ایگزیکٹو اتھارٹی سے بالا ہے، کہ جو ایگزیکٹو کے سر ووٹیں لی ہیں تو اسی لیے آپ کو اتنی تکلیف بھی دے رہے ہیں نا۔ جنگلات کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ جو کنٹرول کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، جو کنٹرول کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے۔ ہمارے منتخب نمائندوں کو بالکل یہ بدنام کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ وہ عدالت میں ہم گئے، وہ ہمارے ساتھ۔ سر بدنام کرنے کی بات نہیں ہے، بات بدنامی کی نہیں ہے،
بات یہ ہوتی ہے کہ جو ایشو حل ہوتے ہیں وہ آپ کے نمائندے ہی حل کرتے ہیں. اگر عوام روڈوں پہ آ جائے پھر نمائندوں کا کیا رہ گیا؟ نہیں جی، نمائندے تجاویز دیتے ہیں تو مسائل حل کرنے کے لیے ہمارے سر آگے جاتے بھی ہیں، خالی تجاویز نہیں دیتے، وہ آگے ہوتے ہیں. وہ دیکھیں منمانی نہیں کر سکتے، قانون سے کوئی بالاتر نہیں ہے، نہ ہم بالاتر ہیں نہ نمائندے ہیں. سر بات تھوڑی سی دور چلی جائے گی. ایگزیکٹو اتھارٹی قانون کا نفاذ صحیح کرا. شاہجہان بھائی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، موٹر وے پہ جو مسئلہ ہوا تھا یوسف ایوب کا، ہمارے گاؤں بودار کے ساتھ جو روڈ کا مسئلہ تھا، پورے صوبہ سرحد کو پتہ ہے اس بات کا، آپ کو پتہ ہے؟ جی بالکل پتہ ہے نا. اس بات پہ انہوں نے ایکشن لیے تو آپ لوگوں کے کام پہ ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ نہیں میں کیا کریں، وہ کیا ایکشن لیں؟ ایکشن کیا ہے سر؟ جب وہ ڈی ایف او کو اس نے مارا تھا، صحیح ہے، دیکھیں ایکشن ہوتا تب ہوتا کہ یہ ڈی ایف او جب وہ عوام کے مفاد کے خلاف کام کر رہا ہے تو پھر اس کو ہری پور میں نہیں ہونا چاہیے تھا. ایکشن یہ مارنے مروانے والا کام میں نہیں مانتا. میں مارنے کی بات نہیں کرتا، میں کہتا ہوں کہ جہاں ایکشن، سر دوسرے دن وہ روڈ بن گیا تھا، کیوں نہیں؟ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ایک ڈی ایف او کے لیے انگریز دور میں روڈ بنے اور ریزرو جنگل میں روڈ بنے، ریزرو جنگل والے روڈ چلے وہ روکے. اب گزارے سے جو ہماری ذاتی ملکیت میں روڈ بنتے ہیں ان کو بھی جنگل والے روکتے ہیں. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو بودار یہ جنگل والے اختیارات کا نجائز استعمال کر رہے ہیں، اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ بودار کا روڈ بن رہا تھا، جنگل والوں نے اسٹے لیا. تجاوز کیوں کر رہے ہیں؟ جی ہمارا روڈ بن رہا تھا، جنگل والوں نے اسٹے لیا، یوسف ایوب نے لڑائی کی، اسی رات کو وہ روڈ بن گیا. کوئی اسٹے نہیں، کوئی کچھ نہیں. بات یہ ہے کہ جب یہ لوگ اسٹینڈ لیں گے تو سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ماورائے قانون ہے نا، ہم زور زبردست لوگوں کو ساتھ ماورائے قانون نے کیا تو مسئلے حل ہوئے نا. نہیں ہوتا ہے نا، ہم یہ نہیں کہتے چلو کوئی ایک ہے تو اس کو ہم مثال بنا لیں. نہیں، ہم قانون کے عملداری، ہم قانونی جنگ لڑیں گے لیکن ماورائے قانون کوئی کام نہیں کریں گے. شاہجہان بھائی اختیارات کا نجائز استعمال کر رہے ہیں. میری یہ لوگوں سے اپیل ہے، کوئی فارسٹ گارڈ ہے، فارسٹر ہے، رینج افسر ہے، ڈی ایف او ہے، اس کو مت چھیڑیں. لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ یہ اختیارات کا نجائز استعمال کر رہے ہیں، کس اتھارٹی کے کہنے پہ کر رہے ہیں، یہ لمحہ فکریہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی ملازم ہوتا ہے کسی محکمے کا، اس کا ہیڈ ہوتا ہے، جو وہ ہیڈ ہے وہ ان سے نہیں پوچھ رہا. لمحہ فکریہ ہے نا، لمحہ فکریہ جو ہیڈ ہے وہ نہیں پوچھ رہا. جس وزیر کے اندر آپ کہتے ہیں عمران خان کے سوچنے کی بات ہے، یہ عمران خان کے سوچنے کی بات ہے. آپ کا وزیر ہے بلدیات کا، آپ کا وزیر ہے، وہ کیوں نہیں کر رہی ہے؟ یہ کرنا چاہیے. بلدیات کا آپ کا وزیر ہے بھائی. عمران خان وزیر اعظم ہے، اس کو عوام نے الیکٹ کیا، عوام نے ووٹیں دی، عوام نے الیکٹ کیا تو اثرات بھی بھگت رہے ہیں نا. وہ اداروں کا تابع ہے، یہ اس کے لیے سوچنے کا کام ہے. یہی بات میں آپ سے کر رہا ہوں کے ماتحت ہونے چاہیے. اختیارات سر یہی بات میں آپ سے کر رہا ہوں. اداروں کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ سوچنے والی یہ بات ہے کہ اداروں کو کنٹرول کر رہا ہے جو سر، جو اداروں کے سربراہ ہوتے ہیں، پھر جو محکموں کے انڈر آتے ہیں، جس وزارت کے انڈر آتے ہیں، وہ وزیر کنٹرول کرتا ہے. نہیں وہ کرتا ہے، لیکن وزیر نہیں کنٹرول کرتا. نہیں، ہمارے سپریم کورٹ کے بعض فیصلے انہوں نے براہ راست کہا ہے وہ اداروں کے لوگوں کو، ملازمین کو، کہ جی ہم قانون کے محافظ ہیں اور آپ ہمارے سامنے جواب دیں، ان کی بات نہ مانے. دیکھیں ہم وہ چرچا نہیں کرتے ہیں، ہم بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں. سیاستدانوں نے ایک دوسرے کو چور چور کہہ کر کے بے وقت کیا ہے، ادارے سارے بدماش بن گئے ہیں. دیکھیں سچ یہی ہے. ہم سے نہیں سر، اداروں کو بدنام نہ کریں. مہربانی ادارے چلانے والے بھی ہوتے ہیں، وہ ادارہ کیسے چلاتا ہے؟ چیف ایگزیکٹو جو ہوتا ہے جس ادارے کا، چیف ایگزیکٹو، اس پہ سارا انحصار ہوتا ہے کہ وہ ادارے کو کیسے چلاتا ہے. سارے ادارے آپ بدنام نہ کریں. شکیل احمد مغل صاحب مجھے سن پا رہے ہیں؟ بالکل میں آپ کو سن رہا ہوں. شاہجہان بھائی کی آواز نہیں آ رہی. شاہجہان بھائی کی آواز بھی آ جائے گی. شاہجہان بھائی کی آواز بھی آتی ہے. شاہجہان عباسی صاحب ہمارے ادارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہم ان اداروں کے اوپر چل رہے ہیں. یہ ادارے گورنمنٹ کو بھی چلا رہے ہیں، لیکن کچھ ایسی جگہوں پہ ایسے لوگ تعینات کیے گئے ہیں، وہ سمجھے کہ آپ کے
وہاں پہ جو حکمران ہیں وہ ان کی بات نہیں مان رہے ہیں. کیوں نہیں مان رہے؟ یہ ان کا مسئلہ ہے. ہمارے جو ادارے ہیں ان اداروں کے سر پہ ہمارا ملک چل رہا ہے. بالکل بالکل بات جان میں باشی اداروں صاحب کے خلاف نہیں ہوں. میں ایک بات کا ادارے تو اداروں نے ملک چلانا ہے لیکن جی ادارے منتخب نمائندے کے تابع ہونے چاہیے. یہی بات اصل ہے. ٹھیک ہے وہ اصل جواب بات دے یہ ہے ہے اصل لیکن بات آپ یہ ہے جی جی اصل بات یہ ہے کہ آپ جو منتخب نمائندہ اس کو چور کہیں گے, وہ کہیں گے ہم فرشتے ہیں. دیکھیں ہمیں کوئی منتخب نمائندہ تو تنگ نہیں کر رہا ہے, ہمیں جنگل والے تنگ کر رہے ہیں اور کسی کی بات نہیں مان رہے ہیں. کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ سر جنگل کسی کے انڈر آتا ہے. جو بات ہم کر رہے ہیں جنگل کسی کے انڈر آتا ہے سر. وہ جس کے انڈر ہے وہی اب ہماری سبلیں جو ہماری مالکیت بھی کہتا ہے کہ اس سے بھی شجاع ہم سے این او سی لے کر کے جو کچھ کرو. وہ کیوں ہمیں کہتا ہے؟ وہ جنگل کا ذمہ دار ہے نا, ہماری مالکیت کا ذمہ دار تو نہیں ہے. شاہجہان عباسی صاحب سر یہی بات جو محکمہ جنگلات کا ادارہ ہے یہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ادارہ کرپٹ ادارہ ہے. محکمہ یہ تو جنگلات شروع سے تھا, محکمہ ہمارا یہ جنگلات ایشو نہیں ہے. وہ جنگل محکمہ انہوں نے جنگلات برباد کے کیے. یہ درخت جو ہے محکمہ یہ جنگلات ہم نے خود رکے یہ مالکیت میں تیار ہوئے, ہم نے خود تیار کیے ہیں یہ درخت. رکیے یہ تو شروع محکمہ سے ہے, یہ تو شروع سے ہے, یہ ہمارا ایشو نہیں ہے. دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ جنگل کی جو آپ کی زمین ہے جنگل کے آپ ذمہ دار ہیں, جنگل کی حد تک کریں, ہمارے پرائیویٹ معاملوں میں مداخلت نہ کریں. ایک چیز کا درخت ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری کی ہے, وہ اگر ہم غیر قانونی کاٹتے قانونی نہیں کہہ سکتے ہیں, لیکن ایک معاہدے کے خلاف اگر کاٹتے ہیں آپ پوری کارروائی کریں. شاہجہان ٹھیک ہے نا, عباسی صاحب یہ این او آپ کا سی مکانوں محکمہ کے یا دیگر معاملے میں بالکل یہ مداخلت نہ کریں. محکمہ جنگلات جو ہے آپ کا محکمہ جنگلات کا ادارہ ایک کرپٹ تین ادارہ ہے, اور محکمہ مال انہوں نے یہ مل تو کے شک نہیں. بڑے من گڑت کام کیے ہیں. وہ کام کس نے پکڑنے ہیں؟ وہ کام عمران خان کی پارٹی نے پکڑنے ہیں. عمران خان کے منتخب نمائندے جو وہاں شوکت پہ ہیں بھائی انہوں نے پکڑنا ہے. نہیں شوکت وہ پکڑ جا گا کے یہ کسی کو ہتکڑی نہیں لگا سکتے. انہوں نے حکم دینا ہے, انہوں نے اسمبلی میں مسئلہ اٹھانا ہے, انہوں نے حکم دینا ہے. اور اگر فرض کیا منسٹر تو ڈائریکٹ اپنے منسٹری کو حکم دے سکتا ہے, اس کو حکم دینا چاہیے پھر وہ جواب دے. لیکن جو یہ ایم بات ہے, پی اے وغیرہ یہی ہیں تو بات ہے. ظاہر ہے وہ چیف ایگزیکٹو کو کہہ سکتے ہیں, اسمبلی میں کہہ سکتے ہیں, قرارداد کے ذریعے کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ براہ راست کسی ادارے میں وہ مداخلت نہیں کرتے. ایجوکیشن والے نے چلانی ہے, ہیلتھ والے نے چلانی ہے, کرتے محکمہ ہیں سر, جنگلات کو جنگل والے نے چلانا سر ہے. یہ بات کرتے ہیں نہیں ہے میرے کہ پاس آپ چیف کا ثبوت ہے, ذمہ کرتے دار ہیں ہمارے الیکٹڈ لوگ ہیں. ہم کرتے کہتے ہیں. ہیں کہ پی جو ٹی آئی بات ہمارے کرتی ہے الیکٹڈ سر. لوگ ہیں ان کی بات مانی جائے. شاہجہان بھائی جی جی معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی جی گورنمنٹ, پی ٹی آئی وزیر ہر محکمے میں مداخلت کرتے ہیں. میں ثابت کر کے کیوں آپ نہ کو دے کرے, سکتا ہوں. نہیں اس میں مداخلت شاید یہی آپ کا سوال ہے جس کی وجہ سے ہمارے منتخب نمائندے اتنے مجبور ہوئے کہ وہ عدالت میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے, عدالت کے پلیٹ فارم پہ. حالانکہ یہ عدالتی معاملہ بنتا نہیں سر تھا, یہ ایگزیکٹو معاملہ تھا. جو کچھ انتقامی جنگل والوں کو کاروائیاں کہہ رہا ہے اگر وہ یہ غلط کر کہہ رہا ہے. سکتے ہیں تو محکمے کے آپ خلاف یہ کارروائی نہیں دباؤ کر میں سکتے. نہیں, یہ غلط. ہم نے الیکٹڈ لوگ, ہم نے اپنے نمائندوں کو منتخب کیا ہے, ہمارے سامنے ہمارے منتخب نمائندے جوابدہ ہیں, لیکن ان سارے اداروں کو ہمارے منتخب نمائندوں پہ بھروسہ کرنا چاہیے. وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اچھا کہتے ہیں, برا کہتے ہیں, جوابدہ وہ ہوں گے, وہ قانون کے سامنے جوابدہ ہوں گے. لیکن ان کا کام ہے کہ ان کی بات مانے, لیکن بدقسمتی سے اس وقت ایسا نہیں ہو رہا ہے, سر جس کی وجہ سے میری سمجھ میں تو تمام آپ کی جتنے بھی ایک ہی ادارے وہ بات سارے آئی ہے. باغی ہیں, ان کو باغی نہیں میری ہونا چاہیے. سمجھ میں تو آپ کی ایک ہی بات آئی ہے کہ یہ جو جی جی گورنمنٹ ہے بس اس کو اللہ ہی چلا رہا ہے. یہ کسی سے کو نہ کسی سے پوچھ نہیں, سکتے ہیں نہ وہ کسی تو کو آپ کا جواب دے نقطہ, سکتے ہیں. وہ آپ کا نقطہ نظر ہے نا. جو اس سے پہلے گئے وہ تو کون سے دودھ صاحب آپ کی کی نہریں باتوں بہا سے کے تو گئے. مجھے یہی لگ رہا ہے سر. نہیں یہ یہ دیکھیں گورنمنٹ جنگل کس کے چیز کی معاملے ہے, مجھے اس بات کا جواب دے دیں. یہ نہ کہیں اگر آپ جبری سے ہیں تو 6 ارب گورنمنٹ روپے کی کس چیز سڑکیں کی؟ بن رہی ہے, کیسا روڈ بن رہا ہے, اسی گورنمنٹ نے بنایا ہے نا. 2.5 ارب روپے کا آپ کا بن یہ رہا نہیں ہے, کہتی ہے, مجھے 2.5 یہ ارب بتائیں. روپے کا اب میرا آ گئے بن نا رہا ہے, لائن پہ. 50 کروڑ کا 6 پی ارب ٹی سے آئی نے زیادہ روڈ کچھ نہیں بن ہمیں رہے ہیں. دیا, جبری کے روڈ میں نہیں لگے. یہ کس نے شہید دیے ترقیاتی ہیں, بینک یہ کا پی ٹی منصوبہ آئی ہے. گورنمنٹ نے بنا, یہ پی ٹی آئی سر میں گورنمنٹ آپ کو بنا رہی ثابت ہے. کر کے دے سکتا ہوں, یہ نواز شریف دور کا ہے یہ منصوبہ. یہ شہید دور ترقیاتی کا بھی بینک اس کا کی ہے, پروونشل پی میں ٹی آئی حکومت کے پاس نہیں ہے تھی. کیا؟ یہ جب نہیں ہے, یہ یہ کام سٹارٹ پروونشل ہوا, سبجیکٹ ہے, یہ آپ کے نواز شریف کا الیکشن ہوئے, اور شاہجہان بھائی دیکھیں الیکشن بات ہوئے, سنیں, دوسرے دن یہ آپ کام مس سٹارٹ گائیڈ نہ ہوا, ان کے کریں, پاس یہ فنڈ کہاں سے نیشنل آ گئے؟ ہائی وے اتھارٹی کے تحت نہیں بن رہا.
نہیں یہ پروجیکٹ یہ تینوں جو ہے نا یہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے تحت نہیں بنے, ایشیائی یہ ترقیاتی بینک کے پروونشل تحت ہائی بن وے رہا ہے اتھارٹی سر. کے تحت بنے. پروونشل ہائی وے اتھارٹی کو کسی سے بینک سے لے, کسی سے قرضہ لے, ڈاکہ مارے, یہ اس کا کام ہے. لیکن آپ یہ سر نہ گورنمنٹ آئی نہیں تھی تو یہ کام شروع ہو گیا تھا, تو کہاں سے آپ اس کو کریڈٹ دے رہے ہیں؟ کس کو؟ یہ گورنمنٹ, آپ کی گورنمنٹ نہیں آئی تھی, الیکشن کے دوسرے دن یہ کام شروع ہو گیا تھا ہمارے روڈ کا. نہیں وہ تو آگے اعلان پر بے خٹو نے کیا تھا. اعلان انہوں نے کیا تھا کوالہ میں, مجھے پتا ہے جب پرویز خٹک صاحب آئے تھے, لیکن بعد میں آپ کو بتاؤں یہ منصوبہ پہلے کا ہے. یہ نہ کہنا کب کا ہے, ہو سکتا ہے 50 سر سال پہلے کا ہے سر. ان کے پاس اتنا فنڈ ہی نہیں ہے, اگر پہلے کا تھا بھی ان کے پاس اتنا فنڈ ہی نہیں ہے, یہ خود رو رہے ہیں. نہیں آپ یہ خود رو رہے ہیں پارٹی, آپ اس کو غلط کر رہے ہیں, آپ سیاست کی طرف لے جا رہے ہیں. ہم سر سوال ہی پیدا نہیں جو بات حق کی ہے, آپ خدا کو حاضر ناظر جان کے بولیں, یہ جو روڈ ہمارا بن رہا ہے یہ روڈ صرف اور صرف ایشیائی ترقیاتی بینک کے فنڈ سے بن رہا ہے. کیا چیز؟ شاہجہان عباس صاحب میرا پروگرام کا وقت بالکل ختم ہونے جا رہا ہے. اچھا آپ نے بہت اچھی گفتگو کی کہ آپ نے اس جو ہماری جی ڈی اے اور محکمہ جنگلات کے حق میں آپ بالکل نہیں ہیں. نہیں بالکل, میں جی ڈی اے کا اپنے عوام کے لیے نہیں ہوں, لوکل لوگوں کے لیے, باہر کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ مرضی کرے بالکل نہیں ہے. اور جیسے شکیل مغل صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کے حق میں نہیں ہیں, ہمارے ساتھ بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں. یہ ہم یقین امید رکھتے ہیں شاہجہان عباسی صاحب سے کہ یہ قوم بالا تک یہ آواز پہنچائیں گے, اپنے ایم ایل اے اپنے تک پہنچائیں گے. جی بالکل پہنچائیے, مزید وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اور پھر اب یہ ایشو عدالت میں چلا گیا نا, عدالت میں چلا گیا. کورٹ میں وہ دیکھ لیں گے, وہ تو ریلیز نہ ملا سپریم کورٹ میں آئیں گے. ہم عدالت کے فیصلے کو بالکل ایکسپٹ کریں گے, فیصلے کا انتظار ہے. نہیں کتنے نہیں ہمارے. مجھے شوکت مغل کو اجازت دیجیے, اور آپ وائس آف پاکستان دیکھنا نہ بھولیے. کل دوبارہ 8 بجے دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. تھینک یو, بہت مہربانی. تھینک یو.